اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے بہت دی پاک بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ بہار زندگی ہے چند روزہ نہ چلی ہوئی سر اٹھا اٹھا کر، یہ رونق دنیا ہے چند روزہ نہ چلی ہوئی سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بس دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، پر اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہو کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، ہو کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینے میں۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک کا آپ بستی پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے دور دراز علاقے میں آپ کی بستی میں اتنا بڑا عظیم ادارہ اللہ نے قائم کر دیا۔ دیکھو آج 14 بچے قرآن پاک کے حافظ بن کے تمہاری بستی سے نکل رہے ہیں، اور کہاں سے؟ سرگودا سے لوگ اپنے بچے سرگودا میں تھوڑے مدرسے، ابھی وہ ہمارے سیدوانے کے ہیں اورنگزیب صاحب، وہ پوری گاڑی سرگودا سے بھر کے لے آئے۔ تو یہ اللہ نے آپ کے چیک کو اعزاز دیا ہے، قاری صاحب کو اللہ نے قبول کی ہے، رب نے تمام سب چیک والوں کو ان کا معاون بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں اللہ ان سب کو قرآن پاک کا حافظ بنا دے، عالم بنا دے۔ اور جن بھائیوں نے اس مدرسے کے بنانے میں، چلانے میں، ابھی آج بھی فی الحال بھی حضرت کے معاون ہیں، اللہ اس کا صلہ تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے، اور اللہ اس کا صلہ تمہیں مرنے کے بعد بھی عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمہیں بھی سب بڑوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے گئے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پاک بڑوں کے لیے بھی ہے بھائی۔ ابھی ہمارے چیک میں 67 چیک ہے، ہم نے بھی اپنے ٹانگوں نے بھی شروع کی ہے، تو وہاں ایک ہمارے شاگرد ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، تو انہوں نے کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 60 سال کا، 7 بڑے بڑے آدمیوں کو انہوں نے ناظر قرآن ختم کرایا، اور پھر اس میں انہوں نے ان کی دستار بندی کرائی، جلسہ ہوا، ہمارا بیان ہوا، کئی دیگیں چاولوں کی پکائی گئی۔ تو بھائیو یہ قرآن ایسی نعمت ہے، دعا یہ کریں کہ اللہ کرے بندہ قرآن شروع کر لے اور پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے، بس قیامت کی صبح تک فرشتے قبر میں اس بندے کو پڑھاتے ہی رہیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا دیکھنا عبادت، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، اس کو گھر میں رکھنا بھی عبادت۔ یہ قرآن پاک ایسی اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی ایسی عظیم کتاب ہے جس کا ایک لفظ الف بغیر وضو پڑھو گے
اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ باب وضو الف نماز سے بہر پڑھو گے، اللہ تمہیں 25 نیکیاں عطا کریں گے۔ ایک لفظ الف نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے، اللہ تمہیں 50 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور ایک لفظ الف نماز میں کھڑے ہو کے پڑھو گے، ایک الف پہ اللہ تمہیں 100 نیکی عطا کرے گا۔ یہ قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم ترین نعمت ہے جس کے سورۃ اخلاص 5 آیت ہیں۔ صبح 10 دفعہ پڑھ لو گے، حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح قل ہو اللہ احد 10 دفعہ پڑھ لے گا، رب سارا دن اس بندے کو گناہوں سے بچا لے گا۔ جو بندہ سورۃ یاسین 1 دفعہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ دے گا، رب پڑھنے والے کے زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو رب معاف کر دے گا۔ صبح سورۃ یاسین پڑھے گا، سارے دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ شام کو سورۃ یاسین کے پڑھنے کا معمول بنا لے گا، رب اس کو موت کے وقت 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ خاتمہ اللہ اس کا ایمان پہ فرمائیں گے، اور موت رب اس کو شہادت والی عطا کرے گا۔ یہ قرآن پاک اللہ کی ایسی عظیم بڑی نعمت ہے، جو بندہ اپنے بچے کو، نہ تم میری طرف سے دیکھ لو، تھوڑی سی بات سن لو، سمجھ لو، جو بندہ اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھا لے گا، میرا رب اس ناظر بچے پڑھنے والے کی وجہ سے رب اس کے ماں باپ کی رب بخشش فرما دے گا۔ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے گا، تو فرمایا اس حافظ قرآن کو اللہ قیامت والے دن جب کھڑا کرے گا تو اس کے سر پہ اللہ ایک نور کا تاج پہنا کے کھڑا کرے گا۔ یکسا والدہ خلتان لا تقوم لہم الدنیا، فرمایا اس کے والد کو اللہ اور ماں کو ایسے 2 جوڑے پہنا کے میدان حشر میں کھڑا کرے گا، ساری دنیا بیچ دی جائے، جوڑوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ وہ پوچھے گے یا اللہ یہ جوڑے ہمیں کس صلے میں ملے؟ اللہ فرمائیں گے تمہیں تمہاری اولاد کے قرآن پڑھانے کے صلے میں ملے۔ قیامت والا دن ہوگا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ حرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جس بندے نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، عمل کیا، اللہ اس بندے کو قیامت والے دن جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر جہنمیوں کی صفیں لگ جائیں گی، اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں، اس میں چلے جاؤ اور 10 جہنمی انسان پکڑ کر لاؤ، میں خدا نے تمہارے صدقے ان کو بھی جنتی بنا دی ہوئے۔ یہ قرآن پاک ایسی نعمت ہے کہ حافظ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا، اور اللہ فرمائیں گے چل قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے۔ بچہ پڑھتا چلا جائے گا، والد جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا، ادھر آخری ختم ہوگی، ادھر والد جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ چڑھتا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن پڑھتا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تیری جنت میں آخری وہ جگہ ہوگی جہاں جا کر تیرے قرآن پاک کی آخری آیت ختم ہوگی۔ میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ماں باپ کے اولاد پہ 10 حق ہیں، اور بچوں کے اولاد کے ماں باپ پہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق اللہ نے پہلا حق یہ رکھا ہے، ایک باری ہار تو مہربانی کروانا، ہار تھوڑی ساری دیر تو باج پاوی جس میں بچے دستار بندی ہویا نا، یہ ہونا تو بہتر نہیں ہے، جس وقت دستار بندی اور سارے بچوں کو بھی پال لینا، اس وقت ساتھی ان کو بھی پال لو۔ اللہ نے ماں باپ کے اولاد پہ 10 حق رکھے ہیں، اور اولاد کے اللہ نے ماں باپ پہ 3 حق رکھے۔ پہلا حق فل یحسن اسمہ، اللہ تمہیں اولاد دے، اولاد کا نام اچھا رکھو۔ فرمایا سمو باسماء الانبیاء، اولادوں کا نام اپنے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھا کرو، تمہیں قیامت والے دن باپ دادوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ سب سے پہلا تحفہ ماں باپ اولاد کو نام کا دیتے ہیں۔ نمبر 2 وَأَدِّبْ ہو، تمہیں اللہ اولاد دے اس کو ادب بھی سکھاؤ، دینی تعلیم بھی سکھاؤ۔ دنیا کی تعلیم یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے،
دین کی تعلیم یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا کی تعلیم دنیا کی زندگی میں کام دے گی، دین کی تعلیم دنیا میں بھی کام دے گی، قبر میں بھی کام دے گی، میدان حشر میں بھی کام دے گی۔ اب یہ دیکھ لیں بھائی، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ دنیا کی تعلیم بندہ 3 نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کو عہدہ بڑا مل جائے، شہرت خوب مل جائے اور مال بڑا مل جائے۔ لیکن اگر دین کی تعلیم پڑھنے میں نیت عہدے کی ہوگی، دنیا کی ہوگی، شہرت کی، تو یہ بندہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور اس کے چہرے پہ گوشت نان کی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا جو اولاد کے اس لیے بھائی اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ۔ علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے۔ سوال کیا گیا پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا العلم میراث الانبیاء، یہ جو علم ہے نا یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اب دیکھو بندے کے اندر علم زیادہ آتا چلا جائے گا، بندے کے دوست بڑھتے چلے جائیں گے، مال زیادہ آتا چلا جائے گا، حاسد بڑھتے چلے جائیں گے۔ بندے کے پاس علم آئے گا، اس کو چوری کا خطرہ نہیں، مال بندے کے پاس آئے گا، اس کو امن نصیب نہیں۔ علم خرچ کرتے چلے جاؤ گے، علم بڑھتا چلا جائے گا، مال خرچ کرتے چلے جاؤ گے، مال گھٹتا چلا جائے گا۔ علم پرانا ہوتا چلا جائے گا، علم کی قدر بڑھتی چلی جائے گی، مال پرانا ہوتا چلے جائے گا، مال کی قدر گھٹتی چلی جائے گی۔ مال دینے پہ اللہ آتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں، پیاروں کو کم دیتے ہیں، لیکن علم کا نمبر آتا ہے تو رب دشمنوں کو نہیں عطا کرتا، علم صرف رب اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس بندے کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس مال بڑا ہے، عہدہ بڑا، اس پہ اللہ بڑا راضی ہے، نہیں، فرماتے پیارے پیغمبر جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین کا علم اللہ عطا کرتا ہے۔ اگلا یہ ہے فرق، علم کی حفاظت، مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑے گی، علم آئے گا تو علم تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگلا یہ ہے کہ علم بندے کے اندر جب زیادہ آتا چلا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم، جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا بندے کی تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مال جتنا بندے کے پاس آتا ہے مال کی وجہ سے آکڑ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دین کا علم بھی پڑھاؤ۔ ہم لاہور جامع شریف میں پڑھتے، ہمارے استاد فرماتے تھے یہ دین آسمان سے آیا ہے، جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے ساتھ لگو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی بلند کرے گا، کل میدان حشر میں بھی بلند کرے گا۔ دنیا دین سے آباد ہے، دین علم سے آباد ہے، جب تک دین کا علم رہے گا تو دین رہے گا، دین رہے گا تو دنیا رہے گی۔ اس لیے اولادوں کو اس نعمت سے محروم نہ کرو بھائی، اولادوں کو دین پڑھاؤ۔ دیکھو دین ایسی نعمت ہے، جب یہ قرآن پڑھنے والا شہزادہ اس پہ موت آتی ہے، اذا مات حامل القرآن فاوخ اللہ الی الارض اللہ تاکلی لحمہ قالت الہی کیف آکل لحمہ وکرامک فی جوفی۔ جب یہ قرآن پڑھنے والا شہزادہ قبر میں آتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے قبر آج تیرے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں میرا قرآن موجود ہے، تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ وہ کہتی یا اللہ میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں جس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے، میں اس کا گوشت کھا کیسے سکتی ہوں۔ جب بندہ قرآن پڑھتا پڑھاتا دنیا سے جائے گا، شرع ایام میں لکھا ہے اللہ قیامت والے دن استادوں کو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے بچوں کو دین پڑھایا تھا، جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان استادوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اور ان لوگوں کو بھی سایہ دیں گے جنہوں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ اولاد کا تیسرا حق یہ ہے فَإِن بَلَغَا فَلْيُزَوِّجْهُ،
تمہیں اللہ اولاد دے، تمہاری اولاد جوان ہو جائے، اس کی شادی کرو۔ فَإِن بَلَغَا لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ تمہاری جوان اولاد ہو گئی اور تم نے شادی میں کی لیٹ، تمہاری اولاد سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کی سزا اولاد قیامت والے دن بعد میں بھگتے گی، والد پہلے بھگتے گی۔ اب دیکھو مسلمان نے شادی کو اتنا رسموں میں جکڑ دیے ہیں کہ آج شادی کرنا ایک عذاب ہے، گناہ کرنا آسان ہے۔ صحابہ دین میں کتنی شادی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ میں تھوڑی شادی کی بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ آج شادیوں کا بڑا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے برکت وہ شادی ہے جس کے اندر سادگی ہو، جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو گئی۔ آج مسلمان صرف اپنی بچیوں کو جہیز دے کر گھر سے فارغ کر دیتے، اور اگر کوئی غریب بچی اپنی وراثت مانگ لے ساری زندگی بولنا بند کر دیتے۔ 2 حصے جائیداد میں بیٹے کے ہیں اور تیسرا حصہ بیٹی کا ہے۔ یہ جہیز دینے سے فارغ نہیں ہوتی، یہ حساب دینا بھی پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس لیے شادی دیکھو، حدیث میں آتا ہے یا علی ثلاث لا تؤخرها، اے علی جی 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، نماز جب نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں دیر نہیں کرنی۔ والجنازۃ اذا حضرت، بندہ فوت ہو جائے اس کو نلا دھلا کے جنازہ پڑھا کے دفنانے میں دیر نہیں کرنی۔ والایب اذا وجدت لها کفا، تمہاری بچی جوان ہو جائے اور تمہیں رشتہ برادری میں مل جائے، اب اس بچی کو گھر بھیجنے میں دیر نہیں کرنی۔ آج سوچ لو مسلمان بھائیوں کتنا ظلم کا دور ہے، کتنی بچے بچیوں کے رشتے طے ہیں لیکن وہی بچے گناہ میں مبتلا ہیں، گھر والے ٹس سے مس بھی نہیں ہیں۔ اور میں نے جو ابھی حدیث بیان کیا قیامت والے دن اس زنا کی سزا والدین نے بھگتنی ہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے، اسی قرآن نے بتایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نکاح میں بتایا 2 چیزیں ہیں، پیغمبر پاک نے نکاح کیے، فرمایا النکاح نصف الایمان، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب شادی حالوں میں دیکھیں ظلم در ظلم ہے، بس اذان تو یاد ہی نہیں ہے، کنجر ڈھول شراب مہندی کے نام سے عذاب، ساری رات مرود۔ جب یہ سارے ظلم اس شادی میں ہوں گے اس میں برکت کیسے آئے گی؟ النکاح نصف الدین جو اللہ کے محبوب فرما رہے۔ اور یہ بھی لکھا تھا علی صاحب رحمہ اللہ نے کہ جس شادی میں پردہ نہیں ہوگا، عورتیں مرد بہترین لباس پہن کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، فرمایا اس شادی کرنے والا جو سربراہ ہوگا اس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن ہزاروں نہیں لاکھوں زنا کے گناہ رکھ کر رب اس کو کھڑا کرے گا۔ اس لیے بھائی شادی کرو پر اللہ سے ڈرو۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں، ایک شادی میں حق مار ہے اور ایک شادی میں ولیمہ ہے۔ دیکھو اس دنیا میں اللہ نے پیارے پیغمبر سے کوئی بڑا پیدا بھی کوئی نہیں کیا، اور کائنات میں پھر اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ سے نکاح کی ہے۔ آپ کے اور میرے شادیوں کا فیصلہ ہمارے ماں اور باپ کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر اور امت میں کتنا فرق ہے بھائی۔ آپ کی اور میری شادی کا فیصلہ ہمارے ماں اور باپ کرتے ہیں، پیغمبر کی شادیوں کا فیصلہ آسمانوں کا خدا کرتا ہے۔ آپ اور میں بولتے ہیں تو بات بنتی ہے، پیغمبر زبان پاک سے گفتگو کرتا ہے، قرآن و حدیث بنتی ہے۔ آپ اور میں بولتے ہیں زبان سے تھوکے نکلتی ہیں، پیغمبر زبان پاک سے گفتگو کرتا ہے، زبان سے نور نکلتا ہے۔ آپ کو مجھے پسینہ آتا ہے، ہمارے پسینوں سے بدبو آتی ہے، پیغمبر پاک کو پسینہ آتا ہے، اس پسینے سے خوشبو آتی ہے۔
آپ اور میں سو جاتے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیغمبر سو جاتا ہے، پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کو مجھے خواب آتا ہے، ہمارا خواب افسانہ بن جاتا ہے، پیغمبر پاک کو خواب آتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی بن جاتا ہے۔ صحابی فوت ہو جاتا ہے، تابعی آگے بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن جو پیغمبر پاک کی بیویاں بن گئی وہ قیامت تک امت کی مائیں بن گئی، ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ امی عائشہ صدیقہ سے نکاح ہے، پیغمبر پاک نے ایک حج کی ہے، 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ، اور فرمایا 37 اونٹ کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وہی بھیجا، میرے پیارے پیغمبر اگر تیرے دل میں خیال آ جائے تو میں رب مکے پہ کے پہاڑ سونے چاندی کے بنا دوں، تیرے ساتھ ساتھ چلنے لگ جائیں۔ عرض کی یا اللہ مجھے سونے چاندی کے پہاڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ایک ٹائم بھوکا رہوں تیرا ذکر کروں، دوسرے ٹائم کھانے کو کوئی چیز مل جائے کھا کے تیرا شکر ادا کروں۔ امی عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا، ولیمہ کیا کیا، سعد بن عبادہ کے گھر سے دودھ کا پیالہ آیا، چند صحابہ کو بلایا، آؤ میرے صحابہ اپنے پاک پیغمبر کا ولیمہ کھا لو۔ پیغمبر پاک نے کیوں کیا؟ قیامت کی صبح تک میرا غریب سے غریب امتی فخر کے ساتھ کہہ دے گا جب میرے پاک پیغمبر نے ایسا ولیمہ کیا، مجھے قرضوں میں پھنسنے کی ضرورت کیا؟ بس ایک حق بار ہے، کم از کم 2.5 تولے چاندی ہے، یہ 2 نکاح میرے پاس، تیسرا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی ٹانگو والی کے سرزمین پہ کئی 100 شادی جو کری ہوئی ہے، اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، یہ سارا ہمارا جو شادی کی گڑبڑ ہے یہ اس نیندرے نے کی ہوئی ہے۔ نیندرے میں 2 بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم نے خدا ذوالجلال کی قسم پیغمبر کا نام لے کر دین سے دھوکہ کیا، یہ نیندرہ چھوڑتا بھی کوئی نہیں ہے، اسی نیندرے کی وجہ سے شادی حال بنے، نیندرے کی وجہ سے شادیوں میں ہزاروں بلاتے ہیں کہ ہمیں گھاٹا کیا پڑے گا، ہمیں تو بچنے ہی بچنے ہیں بھائی، دین کی کوئی فکر نہیں ہے بھائی۔ شادی میں 2 بڑے بڑے گناہ، پہلا گناہ قرض والا ہے، آپ نے اگلے بندے کو بلا ضرورت قرض دیا، کاپی کالی کی ہوئی ہے، ہدیہ نہیں ہے قرض ہے، شادی میں دیا پیسہ آپ کا کمی آیا، اس پہ جناب اللہ تاریخ تے کاپی لے کر، میں کہتا ہوں لوگوں ہوٹل والے بیچارے پچھلے کمرے میں بیٹھ کر بل وصول کرتے ہیں، ہم اس شادی حال کے گیٹ پہ بیٹھ کر وصول کرتے ہیں، پہلے بل دو پھر قدم بار رکھو بھائی، یہ ولیمہ ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے امت کے ساتھ، اور پیغمبر کا نام، پیغمبر نے رب کعبہ کی قسم یہ کام کوئی نہیں کیا بھائی، ولیمہ کیا ہے لیکن نیندرہ کوئی نہیں لیا ہے۔ نیندرے میں پہلا گناہ بلا ضرورت قرض ہے، قرض اتنا گناہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں پیغمبر کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں قرض سے بھی پیغمبر پناہ مانگتا ہوں۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کفر اور قرض کو ملا دیا، فرمایا جس بندے کو رب ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کی گردن پہ رب قرض کا بوجھ رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس غریب کو معاف تو کوئی نہیں کیا، آپ نے کاپی لکھ لی ہے کہ میں نے فلاں بندے کی شادی پہ بیٹے پہ اتنے پیسے دیے، اب دوبارہ تمہارا کاٹ گیا، انہوں نے چیک کی شادی پہ کتنے ملے، بھائی 1000 بھی دیا تھا انہوں نے نیندرہ، اب 1000 واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، 1000 کے ساتھ 100 ملاؤ گے، 500 ملاؤ گے، یہ 500 سود ہوگا، اور قرآن پاک نے فرمایا ایمان والو سود چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑو گے تو رب اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھو بھائی کتنا بڑا معاملہ بن گیا ہے، اور لوگ ڈنڈے سے لیتے ہیں۔ آپ کا جناب اعلیٰ کاپی چیک کی، کاپی والے بیٹھے، میں نے اسے بیان کیا اساتذہ کے مولانا 2 کاپی ہوتی ہے، پہلے دیکھتے بھائی پہلے ہم نے آپ کو دیا تھا اتنا شادی پہ، یہ تو ہمارا دیو وہ واپس آیا، آپ بتاؤ نیا کتنا لکھانا ہے بھائی، ہمیں قرضہ کتنا دینا ہے۔ شادی کرو نیندرے نہ لو، پھر ہوٹل پہ لے جاؤ، نیندرے 2 دفعہ نہیں لو گے تو دوبارہ شادی حال پہ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے بھائی اللہ کا نام ہے، دنیا میں عزت ڈھونڈی ہے تو اس رب سے عزت لو،
برادری اس نہیں دیتی ہے، اس نے رب کعبہ کی قسم رب دیتے ہیں۔ ہمارا ایک حوالدار ہے پولیس کا بھی فوت ہوئے بیچارے، ان کی شادی تھی، یہ شاہ لکھنر پہ سبھاگا برادری ہے بڑی ان کی، پولیس کے حوالدار تھے۔ میں نے کہا مجھے پتہ چلا حضرت کی شادی ہے، میں نے کہا بھائی دوست محمد تیری شادی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مولانا شادی ہے۔ میں نے کہا کیسے کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا مولانا دیکھو مہنگائی کا دور ہے، بھائی کو بھیجا ہے برادری کے پاس سبھاگے میں کچھ قرض لے آؤ، یہ کہ مہنگائی کا دور ہے، کتنا قرضہ لیں گے تو ایسے تو شادی نہیں ہوتی، تو پھر وہ لے کے آ جائے گا، پھر آگے برادری ہے، کھلانا پلانا ہے۔ میں نے کہا یار کیا ضرورت ہے قرضے اٹھانے کی، میری بات مان لو بھائی، میں تمہارے سامنے ہوں رب کعبہ سے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، میں اور ایک میرے بھائی اس کے 2-4 بندے آئے، ہم 4 سال سے شادی کر کے لے گئے، ہمیں نے اگلے دن اپنے بھانجے کی شادی کی ہے، صرف ایک ہم بھائی اور ہماری بہن بس، ہم کو ٹور گئے ادھر سے۔ ہم نے اپنا بھائی چھوٹا امریکہ میں ہوتے 8,000 میں شادی کی ہے، سب سے پہلی شادی ٹانگوانی میں، کئی سو آپ دیکھیں۔ میں نے اس سے کہا یار قرض اٹھاؤ گے برادری کو کہلاؤ گے، آدھی برادری راضی آدھی ناراض، شاباش نہیں ملے گی، قرض مقروض ہو جاؤ گے، میری بات مان لو۔ انہوں نے کہا مولانا کیسے؟ میں نے کہا کسی کو نہ بلاؤ، میں خود آ جاؤ مدرسے میں نماز پڑھنا، میں گاڑی بھی لے آؤں گا، تمہارے ساتھ جاؤں گا، نکاح بھی مفت پڑھ دوں گا، اور تیری بیوی کو تیرے گھر اتار کے آؤں گا، لیکن بلاؤ نہیں۔ یا تو تیرے گھر مال ہوتا بلا لیتا، جب قرض لینے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا مہربانی کرو ہمارے گھر آؤ۔ میں شام کو انہوں نے گھر چلا گیا، میں نے ان کے بھائی بہنوں کو بلایا، میں نے کہا یہ معاملہ ہے، نہ قرض اٹھاؤ، قرض ساری زندگی، تمہارے گھر تو ایک لہاری مجھ بھی نہیں ہے، گھر میں اگر بچوں کے لیے لانا ہے تو کوئی بھینس مجھ لے آؤ تاکہ یہ بچے شام کو دودھ تو پی لیں، ایسے کرو بلاؤ نہیں۔ تم جناب کل عصر کو نماز مدرسے پڑھو، میں تمہارے ساتھ گاڑی لے جاؤں گا، تمہیں وہ کرایہ بھی بچاؤں گا، بھائی نکاح بھی پڑھوں گا، نکاح کی فیس بھی بچاؤں گا، اور بیوی بھی گھر اتار کے جاؤں گا، لیکن بلانا نہیں۔ اس نے کہا مولانا، سب نے کہا آمین ہے بھائی۔ وہ بندہ دولہا ہمارے مدرسے آیا، عصر کی نماز پڑھی، ہم گاڑی پہ بیٹھے ان کے گھر پہنچ گئے سسرال کے، میں نے نکاح پڑھا، بیوی کو گھر اتارا، صبح ملتے ہیں، کہتے ہیں مولوی بشیر اللہ تیرے بچے نو رنگ لا دے، میں نے 2.5 کلو دودھ گوشت لیا تھا، 1.5 کلو رات کو پکایا تھا، 1.5 کلو بچ گیا تھا، مولا ساری برادری راضی ہے، ایک بندہ بھی ناراض نہیں ہے، اور تو نے مجھے بچا کیسے دیا ویسے؟ تو میرے بھائیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بچے چھوٹے جوان مجھے دعائیں دیں گے، انہوں نے ہماری رشتے کے بات کی ہے بس۔ میرے بھائیوں تم نے تو بچوں بھی اس لاٹ نے ظلم کر دی ہے، رب کعبہ کا سمجھ، اس ایک نگاہ کے غلط دیکھنا زنا ہے، نگاہ کا سوچنا دل کا زنا ہے، تم بچوں کی نگاہ کو پاک کرو بھائی، اس لیے نگاہ بہت بڑی آدھا ایمان ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک شاد اور آباد رکھے۔ ایک تو یہ شادیوں میں آپ نے ڈھول نہیں بجانے، آپ نے 474 چک والو، رب نے یہ نعمت تمہیں اس کی قدر کر لو بھائی۔ یہ پیسے کنجروں پہ اللہ ان کے لگواتے ہیں جو زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے، ان کے حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ میں تو شادی حال میں نہیں جاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے جو حد سے زیادہ مجبور کر دے، لیکن ہے ظلم۔ جمعے والے دن عالم 5 منٹ دیر کر دے تمہارا شور اٹھ جائے گا بھائی۔ شادی کا ٹائم تم نے لکھا ہے 1، تم نے روٹی کھلائی ہے 5 بجے، 4 گھنٹے ظلم کی ہے، ایک بندہ بھی بولتا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے دعا یہ ہے کہ ایک تو میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا، مجھے بتایا مولانا ہمارے چک میں شادی تھی، کنجر آیا ہوئے تھے، ان شادی والوں نے کنجروں پہ 9 لاکھ روپے ڈالے۔ میں نے یہ بات کی تو ساتھی بتا رہے مولانا گجرات میں شادی تھی، یہ تو 9 لاکھ ہے، وہاں شادی پہ 50 لاکھ روپے کنجروں پہ۔ کاش یہ 50,000 روپیہ صدیقیہ پہ جامعہ پہ لگ جاتا، قیامت کی صبح تک ان کو اجر ملتا ہی رہتا۔ میں نے کہا ان کا مال حلال نہیں ہے، اللہ نے لگایا بھی اس جگہ پہ ہے۔ 74 والوں کو تمہارا مال اللہ حلال کر رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تم نے سود چھوڑنا شروع کر دی ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو، میرا رب تمہیں رزق کی حلال کھلائے گا اور زیادہ دے گا۔ تو میں اب اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو
اس مدرسے کی دیکھو مدرسہ بنا، مجھے پتہ ہے ہم نے یہاں پہ بیان کیا، مدرسے کی ابتدا شروع کی، آج میرا اللہ نے اتنا بڑا جامعہ صدیقیہ بنا دی بس۔ تو اللہ پاک اس کی بہاروں کو قیامت تک آباد رکھے۔ میں ایک آخری بات تھوڑی سمجھا کے ختم کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکی کام آئے گی۔ یہ رات بڑی قیمتی آ رہی ہے، کل کی نا، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ رات کو تہجد پڑھا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ تہجد کی نعمت نماز ایسی ہے، قیامت والے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، آج اٹھو اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اعلان یہ ہوگا جنہوں نے شادیوں میں خوشی غمیوں میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا۔ ہم شادی میں کہتے ہیں یار یہ کنجر کو بلا، یار دوست نہیں مانتے بھائی، یار دوست یہ چھوڑ دو، اللہ کو راضی کر لو بھائی۔ جو خوشی غمی میں اللہ کو راضی رکھیں گے تو اللہ قیامت میں اللہ دن فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی غمی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، آج اٹھو اور تم بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شادیوں میں اللہ کو راضی رکھا کرو۔ دوسرا، دن کو روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنا کل جمعے والے دن ختم ہوگا، رات کو 15 شب برات۔ تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ خصوصی نزول فرما کر فرماتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی میں اللہ سے گناہوں کی معافی لینے والا، میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی میں اللہ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا، مجھ سے عافیت چاہے، میں اس کو مصیبتوں پریشانیوں سے عافیت عطا کر دوں۔ اس لیے یہ رات اللہ کے ہاں نا، جو تہجد پڑھ سکو تو بڑا کام ہے، نہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی جماعت سے پڑھ لو گے، رب تمہارے نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب نہ کرے۔ اب اس رات میں 2 روایتیں ہیں، 7 قسم کے بندوں کو معافی کوئی نہیں ہے، اس گناہوں سے بچنے ہیں۔ ایک تو اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا بھائی، یہ شب برات جو ہے۔ دوسرا، دل میں بغض اور کینے رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ شراب کے عادی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ شراب اب بہت اعلانیہ گناہ ہے، بس اعلانیہ گناہ ہے۔ شرابی مدانے شرم کر دیتا بھائی، مرنے کے بعد تو کفتے ہو جو معافی لیکن آئے تو اس کی ماننے کو تیار کوئی نہیں ہو بھائی۔ سن لو، اگر برادریوں سے توڑ لگاؤ گے، یہ جو بول چال بند کی ہوئی ہے، حدیث میں آتے ہیں مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے بولنا چلنا چھوڑ دے۔ فمن